بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 11 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم یہ مسئلہ پڑھیں گے کہ صاحب خیار کا عقد کو فسخ کرنا یا نافذ کرنا، یہ عقد فسخ ہو جائے گا یا نافذ ہوگا یا نہیں، تو اس سے متعلق آج ہم انشاءاللہ تفصیلاً پڑھیں گے. عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَلَوْ أَجَازَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بِغِيبَةِ صَاحِبِهِ صَحَّ وَلَوْ فَسَخَ لَا. مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ بائع اور مشتری میں سے جس کے لیے خیار رکھا ہو، بائع نے چاہے اپنے لیے خیار رکھا ہو یا مشتری نے اپنے لیے، یعنی جو صاحب خیار ہو، اگر وہ دوسرے ساتھی کے عدم موجودگی میں، بغیبتی یعنی اس کے عدم موجودگی میں یا اس کے علم میں لائے بغیر عقد کو اجازہ نافذ کرے، صحہ، تو یہ نفاذ صحیح ہے، اس لیے کہ دوسرے ساتھی نے خود اس کے ساتھ ایجاب یا قبول کر کے اس کو عقد کے تام ہونے پر مسلط کیا ہے. اب اگر یہ اس کے علم میں لائے بغیر عقد کو تام کرتا ہے، عقد کو نافذ کرتا ہے، تو اور اپنے خیار جو اس نے اپنے لیے رکھا ہے اس کو ختم کرتا ہے، تو صحہ یہ بے درست ہوگی، اور اس کے علم میں لائے بغیر اس کا اس عقد کو نافذ کرنا یہ درست ہوگا، چاہے بائع یہ اختیار استعمال کرے یا مشتری. وَلَوْ فَسَخَ لَا، ہاں اگر دوسرے ساتھی کے علم میں لائے بغیر یہ عقد کو فسخ کرے تو فرماتے ہیں یہ فسخ کرنا یہ درست نہیں، یہ لا یجوز، یعنی یہ عقد کو فسخ کرنا یہ جائز نہیں. یہ طرفین رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے ساتھی کے عدم علم میں یا عدم موجودگی میں یا اس کے علم میں لائے بغیر جس طرح عقد کو نافذ کرنا صحیح ہے، اسی طرح فسخ کرنا بھی صحیح ہے. طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفاذ کی صورت میں دوسرے ساتھی کے حق میں کسی قسم کا تصرف لازم نہیں آ رہا، نہ اس کو کسی قسم کا ضرر لاحق ہوتا ہے، جبکہ فسخ کی صورت میں دوسرے ساتھی کے حق میں تصرف کرنا لازم آ رہا ہے، اور اس کو گویا کہ تکلیف پہنچایا جا رہا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کیونکہ وہ بیچارہ ایجاب کر چکا ہے، اپنی طرف سے بے کو جو ہے وہ نافذ کر چکا ہے. اب اگر یہ اس کے علم میں لائے بغیر اس عقد کو فسخ کرے گا تو اس سے اس کو تکلیف لاحق ہوگی. اس لیے وہ فرماتے ہیں، طرفین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے علم میں لائے بغیر عقد کو اگر یہ فسخ کرے، لا یجوز، تو یہ فسخ کرنا درست نہیں. وَتَمَّ الْعَقْدُ بِمَوْتِهِ. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر صاحب خیار عاقدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، چاہے وہ صاحب خیار ہو یا صاحب خیار نہ ہو، تو عقد تام ہو جائے گا اور ایجاب و قبول کا نتیجہ ظاہر ہوگا. اب یہ چیز اگر خیار اگر بائع کے لیے ہو تو فرماتے ہیں اس صورت میں ثمن اس کی ملکیت میں اس کے ورثہ، اگر موت جو ہے وہ بائع کو آئی ہو، بائع فوت ہو چکا ہو، تو ثمن اس کے ورثہ کو ملے گا، اور اگر موت مشتری کو آئے تو مبی اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگی. وَتَمَّ الْعَقْدُ بِمَوْتِهِ اے بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، متعاقدین میں سے کسی ایک کے مر جانے سے عقد تام ہو جائے گا اور وہ چیز اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گی. یہ طرفین رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے. امام ابو یوسف، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ حضرات فرماتے ہیں کہ خیار شرط میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے، تو ان کے ہاں یہ عقد ابھی تک تام نہیں ہوگا، بلکہ یہ خیار شرط جو ہے یہ ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ وہ فرماتے جس طرح خیار رؤیت اور خیار عیب وہ ورثہ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اسی طرح خیار شرط بھی ورثہ کی طرف منتقل ہوگا، جبکہ طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میراث میں وہ چیز منتقل ہوتی ہے جو خارج میں انتقال کی صلاحیت رکھتی ہو۔ خیار تو ایک جو ہے حق ہے دل کے ارادے کو استعمال کرنے کا، تو فرماتے وہ حق تو انتقال کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے یہ خیار شرط منتقل نہیں ہوگا۔ وبمضی المدت، اسی طرح عقد تام ہوگا خیار شرط کی جو مدت 2 دن یا 3 دن جو انہوں نے مقرر کی ہے، 3 دن گزرنے سے بھی خیار شرط ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد عقد تام ہو جائے گا، چاہے مدت کا گزرنے کا علم عاقدین میں سے صاحب خیار کو اس کا علم ہو یا کہ نہ ہو۔ مثلا صاحب خیار عقد کر لے اور پھر وہ عقد ہی سرے سے بھول جائے، 3 دن اپنے لیے خیار رکھے بائی یا مشتری، پھر 3 دن گزرنے کے بعد اس کو یاد ہے یار وہ عقد تو مجھے فسخ کرنا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا یا مجھے یاد نہیں رہا، تو 3 دن کے بعد پھر وہ جو ہے عقد تام ہو جائے گا، پھر دوسرے ساتھی کے رضامندی کے بغیر اقالہ کرنا اس کے لیے درست نہیں۔ والاعتاق، اسی طرح اگر بائع یا مشتری نے اگر وہ غلام اپنے لیے خیار رکھا، غلام خرید کر اپنے لیے خیار رکھا اور 3 دن ہی کے اندر اس غلام کو وہ آزاد کر لے یا باندھی ہے وہ آزاد کر لے، تو فرماتے ہیں اس آزاد کرنے سے بھی عقد تام ہو جائے گا۔ ہاں اگر اعتاق بائع کی طرف سے پایا جائے تو اس صورت میں عقد فسخ ہوگا، تام نہیں ہوگا، گویا کہ اس نے اپنی ہی ملکیت میں اس کو آزاد کر دیا اور بے والا معاملہ ختم کر دیا۔ وتوابعہ، اسی طرح اعتاق کے جو دیگر توابع ہیں ان توابع کے پائے جانے سے بھی عقد تام ہو جائے گا، مثلا مدبر بنا دے یا ولد بنا دے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی عقد تام ہو جائے گا۔ والاخذ بشفعۃ، اسی طرح اگر اس گھر کے پڑوس میں جس کی بے ہوئی ہے اور مشتری نے اپنے لیے خیار رکھا ہے 3 دن کا، ان 3 دنوں میں اس گھر کے پڑوس میں کوئی اور گھر فروخت ہو رہا ہو اور مشتری اس گھر کی وجہ سے اس فروخت ہونے والے گھر پر شفع کر لے، تو اس کا یہ شفع کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے عقد کو تام کر لیا، لہذا گزشتہ عقد تام ہو جائے گا۔ والاخذ بشفعتہ، اور مشتری کا شفع کی وجہ سے اس کے پڑوس میں گھر لینا، اس سے بھی عقد تام ہو جائے گا۔ ولو شرط المشتری الخيار لغیرہ صح، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اگر مشتری کا ذکر یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں، چاہے مشتری ہو چاہے بائع ہو، مشتری یا بائع میں سے کوئی شخص اپنے لیے کوئی شخص خیار رکھے لغیرہ، غیر کے لیے، یعنی اپنے لیے خیار نہ رکھے، کہیں کہ بھئی یہ گاڑی میں خرید رہا ہوں یا جو ہے یہ بائک میں خرید رہا ہوں، لیکن دوسرے بندے کو 3 دن کا خیار ہوگا، وہ دیکھے گا، اگر اس نے پسند کر لی تو ٹھیک ہے، اگر رد کر لیے تو ٹھیک ہے، 3 دن کا خیار غیر کے لیے رکھ دے، تو فرماتے ہیں صحہ، یہ خیار رکھنا صحیح ہے۔ لیکن عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھیں کہ مشتری یا بائع جو غیر کے لیے یعنی عاقد کے علاوہ غیر کے لیے جو خیار رکھ رہا ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دوسرے کو اصل سمجھ کر اور اصلاً اس کے لیے خیار رکھے، یعنی مکمل طور پر خیار اسی کے حوالے کر دے، اپنے لیے رکھے ہی نہیں، تو یہ صورت تو ظاہر ہے باطل ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اس کا عقد سے کوئی واسطہ نہیں، تو اس کے لیے خیار رکھنے کا کیا مطلب۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اپنے لیے اصلاً تو اپنے لیے خیار رکھے، لیکن بطور نیابت کے دوسرے کے لیے خیار رکھے، یار کہ وہ بھی چیک کرے گا، اگر اس کو پسند آئی تو میں لے لوں گا وگرنہ نہیں، تو یہ صورت درست ہے۔ فرماتے ہیں اگر مشتری نے خیار رکھا لغیرہ، عاقد کے علاوہ کسی اور کے لیے صحہ، تو یہ صورت درست ہے ہمارے ہاں۔ فَأَيُّنَا جَازَ أَوْ نَقَضَ صحت، اس صورت میں مشتری اور
اس نے جس کے لیے خیار رکھے دونوں کے لیے خیار ثابت ہوگا، بس ان دونوں میں سے جو بھی بے کو نافذ کر لے یا فسخ کر لے تو یہ فسخ بے اور نفاذ بے درست ہوگا۔ فَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں کے عمل میں تضاد پایا گیا، ایک نے بے کو نافذ کر لیا وَنَقَضَ الْآخَرَ، دوسرے نے فسخ کر لی، فَالْأَسْبَقُ أَحَقُّ، تو ان میں سے جس نے پہلے جو عمل کیا ہو چاہے فسخ والا چاہے نفاذ والا تو وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ بے اگر پہلے فسخ کی ہو تو فسخ ہو جائے گی، اگر پہلے نافذ کی ہو تو نافذ ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مَعًا فَالْفَسْخُ اولا، اگر دونوں نے ایک ساتھ یہ عمل کیا ہو، ایک نے بالکل جو ہے نافذ کر دیا دوسرے نے فسخ کر دیا، دونوں نے ایک ہی ساتھ جو ہے نفاذ اور فسخ کا عمل طرفین سے ایک ساتھ پایا جائے تو فرماتے اس صورت میں پھر فسخ کو ترجیح ہوگی اور عقد فسخ ہو جائے گا۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر صاحب خیار اپنا خیار استعمال کرتے ہوئے بے کو نافذ کرتا ہے یا جو ہے بے کو فسخ کرتا ہے تو نفاذ دوسرے ساتھی کے علم میں لائے بغیر تو نفاذ تو درست ہے، لیکن فسخ طرفین کے ہاں درست نہیں، امام یوسف امام شافعی امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درست ہے۔ اور پھر ہم نے دوسرا مسئلہ یہ پڑھا کہ عقد جو ہے وہ عقدین میں سے کسی ایک کے مر جانے سے، اسی طرح خیار شرط کی مدت گزرنے سے، اسی طرح ان میں سے ایک کے آزاد کرنے سے یا اعتاق کے توابع جو ہے مدبر بنانے سے یا ام ولد بنانے سے عقد تام ہو جائے گا۔ اسی طرح اس جس گھر میں خیار رکھا ہے اس کے قریب میں بکنے والی فروخت ہونے والے گھر میں شفع کرنے سے اس گھر کے ذریعے اس سے بھی عقد تام ہو جاتا ہے۔ اگر مشتری نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے یا بھائی نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے خیار رکھا تو فرماتے ہیں یہ خیار رکھنا درست ہے، ان میں سے جو بھی تصرف کرے تو تصرف ان کی طرف سے نافذ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔